It was a very warm welcome to this show. میں ہوں کامران شاہد. یہ ڈیبیٹ اور یہ ڈسکشن جو ہے کہ پاکستان کرونا کو کس طرح ڈیل کرے، یہ ڈسکشن اب ختم ہو چکی ہے، کیونکہ آج نہ صرف حکومت پاکستان نے پورا پاکستان کھول دیا ہے، بلکہ جو رہی صحیح کثر تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پوری کر دی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ نے 2 دن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہ پاکستان کو میں چھٹی دی جائے اور 4 دن کے لیے کھول دیا جائے 5 دن کے لیے، اس کی کوئی منطق نہیں ہے، تو 7 دن کے لیے کھول دیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان دنیا کی پہلی سپریم کورٹ بن گئی ہے، پاکستان دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس میں اس اتنے بڑے کرائسس کو لے کر کورٹ میدان میں آئی ہے، اور کورٹ نے ایک بڑا اہم ترین ڈیسیژن دیا ہے. میں آپ کو پہلے کورٹ کا ڈیسیژن سنا دوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت کی یہ سوچ نہیں ہے اور حکومت سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق سب کچھ کری. حکومت تو پہلے ہی اپنا مائنڈ بنا چکی تھی، حکومت نے پہلے ہی سب کچھ اوپن کر دیا تھا، فیصلے ہو چکے تھے، آج سے امپلیمنٹیشن بھی ہو چکی ہے. لیکن سپریم کورٹ نے ذرا ایک سٹیپ آگے جا کے ان کو سمجھایا کہ یہ 5 دن کے لیے جو آپ کھول رہے ہیں یہ بھی کافی نہیں ہے، پورے 7 دن کے لیے کھولیں تاکہ لوگ ذرا اور مزید جو ہیں وہ شاپنگ کر سکیں، یا جو جس طرح کی پابندیوں میں تھے ملازمت پیشہ لوگ اور جو اکانومی سے ستائے ہوئے لوگ جو ہیں جن کی بدحالی ہے معاشی طور پہ، وہ ایڈریس کیا جا سکے. سپریم کورٹ کا فیصلہ کو پڑھ کے سنایا تو ویورز، کورونا از خود کیس کا تحریری حکم نامہ تیار ہو چکا اور وہ آپ کے سامنے ہے. مارکیٹس اور کاروباری سرگرمیاں ہفتہ اتوار کو بند کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. پنجاب اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرلز نے یہاں شاپنگ مالز کھولنے یقین دہانی کرائی ہے. سندھ میں شاپنگ مالز بند رکھنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی سپریم کورٹ آف پاکستان کو. سندھ شاپنگ مالز کھولنے کے لیے وفاق حکومت سے رابطہ کرے. کے پی بلوچستان گلگت آزاد کشمیر مارکیٹیں کھلی ہیں، اجازت کے بعد صوبے شاپنگ مالز کھولنے میں رکاوٹ پیدا نہ کریں. وفاق اور صوبائی حکومتیں وسائل خرچ کرنے سے متعلق اپنا موقف دیں. پاکستان میں کرونا اتنا سنگین نہیں جتنی رقم خرچ کی جا رہی ہے. کرونا سے زائد سالانہ اموات دیگر امراض سے ہوتی ہیں. این ڈی ایم اے اربوں روپے کرونا سے متعلق خریداری پر خرچ کر رہا ہے. یہ تنقید ہے این ڈی ایم اے پہ اور حکومت پہ. تمام وسائل صرف کرونا پر خرچ نہ کیے جائیں. کاروبار اور صنعتیں طویل عرصے تک بند رہیں تو ان کا دوبارہ بحال ہونا مشکوک ہو جائے گا. اتنی بڑی تباہی کی حکومت کے لیے ڈیل کرنا ناممکن ہو جائے گا. این ڈی ایم اے کی رپورٹ اطمینان بخش نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو ریمارکس بھی ان کو سنا دیتا ہوں کورٹ نے جو پڑھے ہیں آج. انہوں نے کہا کہ ہفتے اور اتوار کو سورج مغرب سے نکلتا ہے، جو چھٹی آپ دے رہے ہیں 2 دن کی. کرونا وائرس ہفتے اور اتوار کو کہیں چلا نہیں جاتا. کیا وبا نے حکومتوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو نہیں آئے گی؟ مارکیٹوں اور کاروباری سرگرمیوں کو ہفتہ اتوار بند کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے. تاجروں سے بدتمیزی کرنی ہے، نہ رشوت لینی ہے. دکانیں سیل کرنے کے بجائے ایس او پیز پر عمل کرائیں. جو دکانیں سیل کی گئی ہیں انہیں بھی کھول دیں. 500 ارب روپے کرونا مریضوں پر خرچ ہوں تو ہر مریض کروڑ پتی ہو جائے گا. یہ سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سوال اٹھایا ہے حکومت کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر. اتنی رقم لگانے کے بعد بھی اگر 600 لوگ جاں بحق ہو گئے، اب تو خیر 900 ہو گئے، تو ہماری کوششوں کیا فائدہ؟ اربوں روپے ٹیم کی چارپائیوں پر خرچ ہو رہے ہیں. نہیں لگتا کہ کرونا پر پیسہ سوچ سمجھ خرچ کیا جا رہا ہے. ایک مریض پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کا کیا جواز ہے؟ کرونا اس لیے نہیں آیا کہ کوئی پاکستان کا پیسہ اکٹھا کر کے لے جائے. یہ پیسہ ایسی جگہ چلا گیا جہاں ضرورت مندوں کو نہیں مل سکتا. محکمہ صحت تمام کالی بھیڑوں کو جانتا ہے. سب سے 3rd کلاس ادویات سرکاری اسپتالوں میں ہوتی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بہت وارم ویلکم کرتا ہوں میں. بیرسٹر محسن رانجھا صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب، آپ تمام لوگوں کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ، یہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں نے ایس او پیز پہ عمل نہیں کیا اور نہ وہ کریں گے. اس کے باوجود آپ نے تمام چیزوں کو کھول دیا ہے اور سپریم کورٹ نے آپ کی 5 دن کی لاجک کو چیلنج کیا اور اس کو 7 دن کے لیے بھی کھول دیا. تو آپ لوگوں نے پورا پاکستان کھول دیا ہے. تو مجھے تھوڑا لوگوں کو یہ بتائیے کہ اب تو میڈیا کو بھی آبویسلی نیریٹو اپنا وہی رکھنا چاہیے جو اب پوری گورنمنٹ کا نیریٹو ہے کہ احتیاطی تدابیر کرنے کے ساتھ ساتھ سب لوگ باہر جائیں. اب سینماز بھی کھولیں، اب آپ سکولز بھی کھولیں، بچے بھی جائیں، بھیڑیں بھی ہوں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو آپ نے یہ فیصلہ اس وجہ سے کر لیا ہے کہ پاکستان میں کرونا کی شدت جو ہے وہ شدید نہیں ہے، یہاں اموات زیادہ نہیں ہوں گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا تھا، لیسر ایول چوز کیا ہے، بیڈ اکانومی سے مرنے سے بچانا ہے، چاہے کرونا سے لوگ مر جائیں؟ یاسمین صاحبہ. میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ آرڈر جو ہے یہ سپریم کورٹ نے دیا ہے، اور آج میرا خیال ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس میں ہم نے بھی پہلے کھولنے کی بات کی، لیکن اس کے اندر ہم نے 3 دن جیسے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ہم نے کہا جی مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. اور اس دورانیہ میں ہم یہ جو 3-4 دن کا
جو رش وغیرہ ہوگا اس کے بعد جو اس کے آفٹر میتھ ہے ان کو تھوڑا اسیس کریں. لیکن سپریم کورٹ نے ان 3 دنوں کے بارے میں بھی, بلکہ 2 دنوں کے بارے میں انہوں نے کہا 2 دن ہم نے 3 دن کے لیے بند کیا تھا, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے, اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا. امپورٹنٹ دیکھیں اس وقت ہمارے لیے یہ ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں. میرے لیے تو یہی رہے گا کہ کرونا کے اس وقت پنجاب میں کیا حالات ہیں اور اگلے 2 ہفتے کے بعد اس کے حالات میں کتنی تبدیلی آ سکتی ہے. جی تھوڑا بتائیے پلیز. جی پلیز بتائیے کہ کیا حالات اس وقت ٹوٹل. جی میں بتاؤں, ٹوٹل کنفرمڈ کیسز جو اس وقت پنجاب میں ہیں وہ 15,346 ہیں, اور پازیٹیو کیسز ایک دن کے اندر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب نمبر آف ٹیسٹ بڑھا دیے گئے ہیں, اور آج کے دن میں ہم نے 5,474 ٹیسٹ کیے ہیں, اس میں سے 762 لوگ پازیٹیو نکلے. ٹوٹل کنفرم ڈیتھس ان دا لاسٹ 2 months are 260. جب سے کرونا کی وبا آئی ہے 260 ہیں, اور اس میں ریکورڈ جو لوگ ہیں وہ 4,918 ہیں. اس وقت پنجاب بھر کے صوبے میں کرٹیکل لوگ جو ہیں وہ اس وقت 36 ہیں, اور اس کے علاوہ 21 ہیں, اور 34 ہمارے وینٹیلیٹرز پہ ہیں پیشنٹس جو پنجاب کے اندر. ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹ جو اس وقت پرفارم ہوئے ہیں پنجاب میں وہ 1,68,940 ہے. اس وقت سب سے بڑا پرابلم جو ہے ہمارے لیے وہ لاہور ہے, جہاں تعداد جو مریضوں کی وہ 6,790 ہے. سو دس از دی اوور آل پکچر آف کرونا. لاہور کتنی ہے, لاہور کتنی, سوری دوبارہ بتائیے گا. 6,000 جی 6,757 6,797. اور لاہور میں کیجولٹیز کتنی ہوئی؟ جی لاہور میں کیجولٹیز اس کے اندر ہمارے پاس لاہور کے اندر 170 کے قریب جو ہے نا تقریباً لاہور اور اس کے گرد و نواح, جو آپ کو پتہ ہے قصور وغیرہ بھی ہمارے ساتھ ہی لگتے ہیں. ٹوٹل نمبر جو ڈیتھس ہیں نا وہ 260 ہیں پورے پنجاب کے اندر, اور اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے لاہور میں, نیچرلی کیونکہ تعداد مریضوں کی لاہور میں ہی سب سے زیادہ ہے. ابھی جو سیمپلنگ ہوئی ہے ہماری, آپ کو پتہ ہے ہم نے رینڈم سیمپلنگ بھی کی ہے, اور اس سیمپلنگ کے اندر ہماری کمپیریٹیولی ہماری جو انفیکٹیوٹی ریٹ ہے وہ ذرا کمپیریٹیولی باقی صوبوں کے مقابلے میں تھوڑا سا قدرے کم ہے. اور شاید یہ بھی وجہ تھی کہ یہ جو آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن ہوا, جیسا بھی لاک ڈاؤن ہوا اس کا ڈیفینیٹلی اثر ضرور پڑا, اور اس کی وجہ سے وبا کی پھیلاؤ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کم تھا. جہاں تک اموات کا تعلق ہے وہ تو ایک ڈیفینیٹ فگر ہے کہ آپ اموات تو چھپا نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے 2 سوال آپ سے کرنے ہیں یہاں پہ, کہ ایک تو یہ تھوڑا بتائیے لوگوں کے لیے کہ جو اموات ہوئی ہیں 260, تو اس میں ریشیو کیا ہے ایج کا, کیا ساری میجورٹی 60% ابو ہے یا اس سے نیچے ہے, کچھ تھوڑا بتا سکتے ہیں آپ؟ اس کے بعد اگلا سوال. جی یہ اس وقت کوئی تقریباً 75% جو پیشنٹس ہیں وہ دے آر ابو ایج 55, 55 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں, اور کوئی 50 سال کی عمر میں. لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ 90% وہ لوگ ہیں جن میں کوئی کوموربیڈیٹیز بھی تھیں, یعنی جن کو دل کی تکلیف تھی. اچھا مجھے آپ سے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ آپ نے خود کہا کہ پنجاب کا انفیکشن ریٹ اس لیے بھی کم ہے کیونکہ ہم نے ایک لاک ڈاؤن کیا, اور میرا خیال سے وہ اتنا کوئی خراب لاک ڈاؤن بھی نہیں تھا. آج کے حالات کے مطابق تو بہت ہی اچھا لاک ڈاؤن تھا میں کہوں گا. اب لیکن آپ نے سب کچھ کھول دیا ہے, اور آپ کو ان یور ہارٹ اینڈ ہارٹ پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ جو ہم نے جلوہ دیکھا ہے پچھلے 5 دن میں کہ کسی ایس او پی کو فالو نہیں کیا گیا, دھجیاں اڑائی گئیں, خواتین مارکیٹس میں اتری ہے. مطلب لوگ کہتے ہیں اس ملک میں غربت ہے, یہاں تو غریب مارکیٹ سے لے کے امیر مارکیٹ تک بازار جلا تر بھرے سے بھرے تھے. بچے آئے جن کو شاید شاپنگ کی اتنی ضرورت نہیں تھی, ان کی ماں بھی شاپنگ کر سکتی تھی, وہ بھی نکلے ہوئے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ پیاسوں کو پانی مل گیا ہو اور بھوکوں کو کھانا مل گیا ہو بڑے عرصے بعد. تو یہ لوگ دیہڑی دار لوگ نہیں تھے, شاپنگ مالز بھر گئے, اچھلے کے بازار بھر گئے, انارکلی چھوٹے جہاں پہ غریب لوگ جاتے ہیں وہ متوسط طبقے وہ بھر گئے. تو اس کے باوجود اب آپ سمجھتی ہیں کہ یہ انفیکشن ریٹ اس لیے رکا کہ لاک ڈاؤن ہوا, لیکن اب یہ اس کے بالکل ریورس ہو گیا کہ اب لاکھوں لوگ باہر نکل آئے ہیں, اور لاہور میں بھی دیکھا ہم نے, پنجاب میں بھی دیکھا, سندھ میں بھی دیکھا, کراچی میں بھی دیکھا. اب کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ آنیسٹ رائے آپ کی چاہیے, اب بڑھے گا یا گھٹے گا؟ دیکھیں میں آنیسٹ رائے
جی آنیسٹ رائے میری یہ ہے کہ نیچرلی لاہور میں کیونکہ پہلے ہی بھی تعداد زیادہ ہے مریضوں کی تو پھیلاؤ لاہور کے اندر ڈیفینیٹلی باقی جگہوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. کچھ ہمارے علاقے جو ہیں وہ بالکل ہی کلیئر ہو گئے ہیں, جیسے میاں والی کے اندر میرا خیال ہے ہارڈلی دیر از نو پیشنٹ. اسی طرح ایک دو اور علاقے ہیں جن کا میں نام لے سکتی ہوں جن میں اس وقت پیشنٹ تو یہ بڑھے گا نا, آپ کہہ رہی ہیں اس حالات میں بڑھے گا. ابھی مذہبی اجتماعات ہوں گے, ابھی تو کیس بانی صاحب نے کہا ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے. بالکل بڑھے گی. جی کامران دیکھیں امپورٹنٹ یہ چیز ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت جو بھی کرے, آپ اور میں جو بھی بولیں, سب سے اہم چیز تو ہے کہ انسانوں کو جو ہماری قوم ہے اس کو بھی تو اپنا احساس ہونا چاہیے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ان کو بھی تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نے حفاظتی تدابیریں لینی ہیں. آج آپ دیکھیے آپ کے سامنے پچھلے 2 مہینے سے باتیں دہرا کے آپ نے میں نے کہہ کہ بھئی دیکھیں آپ لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کریں, گھر سے باہر نہ نکلیں, ضرورت ہو تو گھر سے باہر نکلیں, بوڑھوں کو گھر کے اندر رکھیں. لیکن لوگوں کو لگ رہا ہے وہ اثر زائل ہو رہا ہے, وہ اثر اب زائل نہیں. لیکن آپ نے خود بتایا انفیکشن کم ہوا ہے لیکن وہ اثر اب زائل ہو رہا ہے. میں آپ کو دوبارہ آؤں گا. قاہرہ صاحب, اب تو پوری سپریم کورٹ آف پاکستان ایک سٹیپ آگے جا کے کھڑی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ, اور وہ کہہ رہی ہے 5 دن بھی چھوڑیں, آپ پورے 7 دن بازاروں کو کھولیں. اور obviously آپ کی گورنمنٹ بھی اب مان گئی ہے اور وہ بھی یہی سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن وزارت سائنس پاکستان کی کچھ اور کہہ رہی ہے. آج چودھری فواز حسین صاحب کا ٹویٹ میرے سامنے ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ آج وزارت سائنس کی ایکسپرٹ کمیٹی نے 3 بنیادی نکات پر رائے دی ہے. نمبر 1, پاکستان میں کرونا کا زیادہ دباؤ جون کے وسط تک سامنے آئے گا. ہرڈ امیونٹی یعنی جو ہم کر رہے ہیں اس وقت کا تصور انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے. اس طرح کی کوئی حکمت عملی ہرگز نہیں اپنانی چاہیے, اور کرونا زکام نہیں. قاہرہ صاحب, سب کچھ ختم ہو گیا, نیریٹو سارا لاک ڈاؤن کے اثرات ختم ہو گئے, اب لوگ پھلیں گے پھولیں گے باہر نکلیں گے چاہے مریں, لیکن کام ملے گا ان کو. کامران شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے حکومت کی پالیسی کے, وفاقی حکومت کی پالیسی کے ناقد تھے, لیکن میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں کہ ہم یہ بات نہیں کہہ رہے کہ حکومت خدا نخواستہ یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہو جائے, بالکل نہیں. اسی طرح اگر سندھ گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کا یہ ویو تھا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, تو لاک ڈاؤن وہ بہتر سمجھتے تھے. ہم بھی عوام کی بہتری اور خیر خواہی چاہتے تھے, اور ہم نے بیسٹ پریکٹسز کو فالو کیا, اور اسی کو باقی صوبوں نے فالو کیا. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بالکل درست ہے کہ چلیں فلی نہ صحیح, پارشلی صحیح, 2 مہینے پونے 2 مہینے جو لاک ڈاؤن رہا, اس کے نتیجے میں یہ جو وبا ہے یہ کم پھیلی. جن ملکوں میں یعنی امریکہ میں, اٹلی میں, لنڈن میں, وہاں پہ جنوری میں کیسز آئے. ہمارے ہاں تو فیبروری 26 کو پہلا کیس آئیڈینٹیفائی ہوا, وہاں جنوری میں کیس آئیڈینٹیفائی ہوئے, انہوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا, لاک ڈاؤن نہیں کیا, تو اس کے نتیجے میں پھیلاؤ زیادہ ہو گیا. ہمارے ہاں اس حکمت عملی نے کام کیا. لیکن سوال اس وقت یہ ہے, بہت ادب سے, بہت احترام ہے مجھے عدلیہ کا, اور کسی جمہوری معاشرے میں عدلیہ ہی واحد فورم ہوتی ہے, وہی سورس ہوتی ہے جس کے پاس جا کے ہم نے دعائی دینی ہوتی ہے. اور ہم تو سب سے زیادہ اس ملک میں آمریت کے خلاف بھی اور باقی جگہوں پہ جا کے فاشسٹوں کے خلاف بھی انہی سے جا کے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. فیصلہ آ گیا, پھر کمنٹ کر سکتے ہیں آپ. جی جی جی, لیکن میں ادب کے ساتھ اپنی بات کروں گا, مجھے اپنی رائے دینے کا حق ہے. جی جی بالکل, میں کہہ رہا ہوں فیصلہ آ گیا, یو کین میک اے فیئر کمنٹ. جی جی, ایک چیز سمجھتا ہوں, میں ایک چیز سمجھتا ہوں. جی جی سر, 2 باتیں کامران صاحب بہت بڑی ضروری ہے. ایک تو یہ کہ عدلیہ کی کیونکہ کمنٹس جو ہوتے ہیں وہ ججمنٹ کا حصہ بشک نہ ہو, وہ جاتے ہیں میڈیا میں. اس سے جو پولیٹیکل اتھارٹی یا ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے, جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں, وہ انڈرمائن نہیں ہونے چاہیے. یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ عدلیہ کے کسی کمنٹ سے جو میڈیا میں آ کے ریفلیکٹ ہوا یا میڈیا میں رپورٹ ہوا, اس سے یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سپیریئر ادارے نے دوسرے ادارے کو بالکل انڈرمائن کر دیا اور اس کو رگڑ کر دیا. یہ جو تاثر جنرل آتا ہے یہ درست نہیں ہے. اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یقیناً یہ کام عدلیہ نے نہیں کرنا. عدلیہ نے فیصلہ دے دیا, امپلیمنٹیشن ایگزیکٹو نے کرنی ہے, سیاسی جماعت نے کرنی ہے, سیاسی حکومت نے کرنی ہے, انتظامیہ نے کرنی ہے, اور جواب دہی بھی انہی کی ہے. کل اگر ملک کے اندر حالات خراب ہوئے تو عدالت جواب دہ نہیں ہوگی, جواب دہ ہوں گے یہ سیاسی لوگ, جواب دہ ہوگی صوبائی اور مرکزی حکومت. تو میری گزارش یہ ہے کہ عدلیہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس معاملے میں احتیاط کا نہیں, مجھے یقین ہے جج صاحب اس کو دیکھ رہے ہوں گے, کہ بہت زیادہ ریسٹرینٹس کا مظاہرہ کرے. جہاں پہ نمبر 1 بجٹ کا ایشو ہے, اس ایشو میں عدلیہ کو چاہیے
کہ کم از کم مداخلت ہو سکے، کیونکہ بجٹ گورنمنٹ کو پتا ہے پیسہ کہاں سے آنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کائرہ صاحب بات یہ ہے کہ چھوٹی سی گزارش سن لیں. جی اچھا چلیں، مجھے کہہ لینے دیں. جی پلیز. ہو سکتا ہے میری بات میں تمیز کے دائرے میں اور عدالت کا احترام نہیں میں تو کچھ اور سوال کر رہا ہوں. اگلا سوال چلیں جی پلیز دیں. جی میں صرف آپ کھل کے دیں کہ عدلیہ کو جس کام کی جواب دہی جس فورم کو ہے، اگر سیاسی حکومت اور سیاسی جماعتوں کو یا پارلیمان کے اندر موجود لوگوں کو یا ایگزیکٹو کو جواب دہی ہونی ہے تو پھر فیصلے ان کو کرنے دیں. اگر آپ نے فیصلہ کر دیا اور کل اس کے اگر اثرات غلط آ گئے تو پھر کیا کریں گے؟ اسی طرح میں گزارش کروں گا ہاتھ باندھ کے عدلیہ سے کہ عدلیہ کو جو فیصلے پچھلے اتوار میں کیے گئے ان میں کچھ فیصلوں کو ریویو کرنے کی شاید ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ فیصلے جس بیک گراؤنڈ میں بھی ہوئے. اچھا پولیٹیکل سوال پہ خیرہ صاحب، پولیٹیکل سوال یہ کہ عدلیہ نے تو 2 دن چلے، عدلیہ کی بات پہ آپ نے اپنا کمنٹ کر دیا، لیکن یہ بنیاد تو عدلیہ نے اس فیصلے پہ دیے جو حکومت نے کھولا. انہوں نے تو اس لاجک کو کہا ہے یہ 5 دن کے لیے جو آپ کھول رہے ہیں تو 2 دن کے لیے تو کرونا بند نہیں ہو جائے گا، کھولے 7 دن کے لیے پھر ختم کریں مسئلہ بیچ میں سے. دیکھیے 5 دن یا 4 دن کے لیے جو کھول رہے تھے اس کے لیے اس کے پاس لاجک ہے. یعنی اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جی 4 دن کے لیے کچھ دکانیں کھلیں، 3 دن کے لیے باقی کھلیں، جو کھانے والی دکانیں وہ زیادہ کھلیں تو کم از کم لوگ مارکیٹس میں جا سکے، یہ ان کی ایک رائے ہو سکتی ہے. اور بھی بہت سارے اس پہ اوپر انپٹ دی جا سکتی ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جواب دہی عدلیہ کی نہیں ہے. کل اگر حکومت کے لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ کھول دینے کا فیصلہ وہ باؤنس بیک کر جاتا ہے اور اس سے اموات زیادہ ہو جاتی ہیں، اس سے زیادہ پھیلاؤ ہو جاتا ہے، تو حکومت تو جواب دہ ہوگی نا جی عوام کو. جو بھی حکومت ہوگی، صوبائی ہوئی مرکزی ہوئی، عدلیہ تو جواب دہ نہیں ہوگی. لہٰذا عدلیہ کو وہ فیصلے جس میں ایڈمنسٹریٹو ایشوز نہ ہوں، وہ آپ کہہ رہے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے ایشوز ہیں، تو لیکن قائرہ صاحب میری گزارش آپ نے سنی. اسی طرح حکومت کو آزادی سے فیصلے کرنے کا اختیار دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیس جی قائرہ صاحب اپوزیشن کرے، لوگ کریں. بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. اب رانجھا صاحب ذرا مجھے یہ تو قائرہ صاحب نے کور کر دیا عدلیہ کا پوائنٹ، بڑا ہی زبردست، انہوں نے صحیح کہا کہ جن لوگوں نے جواب دہی کرنی ہے ان پہ انتظامی معاملات کے فیصلے چھوڑنے چاہیے. بالکل صحیح کہا قائرہ صاحب نے، آئی ایگری ود ہم. آپ سے یہ بتا دیجیے رانجھا صاحب، اور آبویسلی کورٹ نے بھی ایک اپنی رائے دی ہے فیصلے کی صورت میں، جب 5 دن تو انہوں نے ویسے ہی اوپن کر دیا. رانجھا صاحب، عمران خان صاحب کی حکومت کی سیاسی فتح آج ہوئی ہے. نہ صرف یہ کہ اب ساری دنیا باہر نکلی ہے، عوام باہر نکلی ہے، خواہ وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، سب باہر نکلے ہیں اور انہوں نے لبیک کہا ہے کہ جناب یہ لاک ڈاؤن بالکل فضول چیز تھی، یہ بالکل فضول چیز ہے، اس سے واقعتاً پاکستان کا غریب مر رہا تھا، معیشت تباہ ہو رہی تھی. آج پاکستان کی غیور 20 کروڑ عوام نے سڑکوں پہ آ کے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ اپوزیشن بھی غلط تھے، میڈیا بھی غلط تھا، عمران خان صاحب صحیح تھے. کامران صاحب دیکھیں، جو اگر سمجھتے ہیں نا کہ آج فتح ہوئی ہے حکومت کی، تو میں سمجھتا ہوں آج حکومت کی سب سے بڑی ناکامی کا دن ہے کہ پاکستان کی عدالت کو فیصلہ کرنا پڑا ہے. اور پاکستان کی یہی عدالت کچھ دن پہلے کئی دفعہ یہ تاثرات کا اظہار کر چکی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کیوں بند ہے. وہ میں سمجھ سکتا ہوں ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے کہ کیوں وہ اشارہ ہو رہا تھا. وہ اشارہ اس لیے ہو رہا تھا کہ یہ کام پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اتفاقی رائے سے کرنے کے ہیں. بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ کو بھی جس طریقے سے کھولا گیا وہ بھی تقریروں کا ایک مقابلہ ہوا. وہاں پر بھی تقریروں کی بجائے حکومت کو ایک حکمت عملی سامنے لانی چاہیے تھی، اپوزیشن کو بٹھانا چاہیے تھا. دیکھیں یہ عام سا ایک مطلب میں بھی جانتا ہوں اور ایک عام سا بھی سیاست کا طالب علم جانتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ ہال کے بیچ میں جہاں پہ ہمارا اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ پارلیمنٹ کام نہیں کرتی. پارلیمنٹ اصل کام کرتی ہے کمیٹیوں کے بیچ میں. کمیٹیوں کے بیچ میں پارلیمنٹ کی جو نیشنل ہیلتھ سروس کی کمیٹی تھی، ہماری نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی کمیٹی تھی، ہماری انٹیریئر کی کمیٹی تھی، جب یہ اسد عمر صاحب کنکلوڈ کر رہے تھے تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ 3 کمیٹیاں روزمرہ کی بنیاد پہ بیٹھیں گی. لا اینڈ آرڈر کو انٹیریئر دیکھے گی، فوڈ کی سپلائی کو فوڈ سیکیورٹی دیکھے گی اور ہیلتھ کو ہیلتھ سروسز دیکھے گی. اور پاکستان کا سارا میڈیا بھی وہاں پہ اندر بیٹھتا اور وہ بھی دیکھتا کہ پارلیمنٹ کے اپوزیشن کے اراکین اور حکومتی اراکین کیا سوال جواب کر رہے ہیں ہیلتھ کے ایکسپرٹ سے، فوڈ سیکیورٹی کے ایکسپرٹ سے اور لا اینڈ آرڈر کے ایکسپرٹ سے. تو یہ ساری کی ساری بات سامنے. اب یہ ناکامی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ناکامی گورنمنٹ کی ناکامی ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو تالا لگایا ہے اور اس تالا لگانے کی وجہ سے آج عدالت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے. اور آج ہمیں اور ظاہر ہے جب عدالت یہ فیصلہ کر رہی ہے تو ظاہر ہے پاکستان کے آئین کے بیچ میں کچھ بنیادی حقوق ہیں
جو ہر پاکستانی کا حق ہے، لیکن ان بنیادی حقوق میں پروٹیکشن آف لائف بھی ایک پاکستانی کا حق ہے کہ اس کو اپنی ذات کا، خاندان کا اور اپنے جان کا تحفظ بھی چاہیے. نہیں، یہ کہ اگر سوال، ہم اس کے لیے ایسا یہ ماحول سوال کریٹ آپ کر کس دیتے سے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں باہر آج؟ نکل جاتا ہے، یہ سوال اس آپ کو کس سے جان پوچھ کا رہے ہیں آج؟ تحفظ بھی چاہیے. یہ آپ کورٹ سے اور یہ پوچھ رہے ہیں حکومت، کس سے پوچھ رہے ہیں آپ یہ سوال؟ یہ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کے جو بنیادی حقوق ہیں، اگر ہمارے حقوق ہیں کہ ہمیں بازاروں میں جانا ہے، ہمیں رائٹ ٹو لائف ہے، ہم نے دکان پہ جانا ہے، ہم نے پیدل پھرنا ہے، چلنا ہے، یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں، لیکن ہماری جان کا تحفظ بھی ہمارا بنیادی حقوق ہے. اس لیے میں یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی کہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ملتوی کیا جاتا. اگر پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا رہتا تو یہ نوبت یہاں تک نہیں پہنچنی تھی. پارلیمنٹ کو تالا لگانے کا نقصان ہی ہوا اور عدالت اس معاملے پہ پہلے ایک آبزرویشن اور ریمارکس دیتی آ رہی تھی. پارلیمنٹ لیٹ آئی ایکشن میں تو اس لیے کورٹ کو کرنا پڑا. لیکن میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ جتنی آپ لوگوں نے اپوزیشن کی یا سیاست کی یا میڈیا نے جتنا سمجھایا لوگوں کو، وہ سب ختم ہو گیا نا. آج عمران خان صاحب سرخرو ہوئے، پہلے دن سے کہہ رہے تھے لاک ڈاؤن اس بیماری کا حل نہیں ہے، چاہے انفیکشن اسے بڑھا یا گھٹا. یہ ڈیبیٹ اب ریلیونٹ ہوگی. تو اب تو آپ ان کا ساتھ دیں، ٹائیگر فورس میں جائیں، وہ پوچھیں ان سے کہ وہ 10 لاکھ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں. وہ ڈیبیٹ عمران خان صاحب جیت چکے ہیں، نہ صرف کورٹ آف لاء میں بلکہ عوام نے ثابت کیا ہے. کروڑوں لوگ باہر نکلے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اور صرف وہ کام کرنے نہیں نکلے، وہ فیشن کے لیے بھی نکلے ہیں، وہ خریداری کے لیے بھی نکلے ہیں. وہ اب کی دفعہ کی عید 2020 کی عید وہ ایسی منائیں گے جو 70 سال کی تاریخ میں پاکستان میں عید منی نہیں ہوگی. وہ شرم سے براتر ہو کے، اس بات سے براتر ہو کے کہ 1000 بندہ اب تک مر گیا اور مزید مر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بھائی بتا رہی ہے اور ہمارے وزارت سائنس بھی بتا رہی ہے، لیکن وہ منائیں گے عید، کیونکہ وہ عید انہوں نے منانی ہے، سیلیبریٹ کرنی ہے. سعودی عربیہ بہت بدقسمتی ہے کامران صاحب، بدقسمتی یہ ہے جی بدقسمتی صاحب ابھی ایک منٹ آ رہا ہوں. بدقسمتی یہ ہے سب سے بڑی کہ بدقسمتی میرے ساتھ ہے نا. میں بات کروں جی رائے صاحب، آپ اس کے بعد کہہ رہے صاحب، پھر میڈم کے پاس جاؤں. جی رائے صاحب. جی میں یہ بات کروں کہ سب سے بڑی، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس حکومت کی پہلے دن ہی ناکامی ہو چکی تھی. اگر آپ چائنا کا ماڈل اٹھا لیں، میں کہہ رہا ہوں کامیابی ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں ناکامی ہوئی ہے، تائیوان کا دیکھ لیں، وہ ناکامی گورنمنٹ کی پہلے دن ہو گئی تھی کہ لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ تھا، جس طرح سندھ نے کیا تھا، اگر تو پاکستان اس طرح پورا فیصلہ کر لیتا، یونیفارمٹی ہوتی. سر میں یہ کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں اس بات کو، بات پیچھے رہ گئی ہے. آج تو ثابت ہوا عمران خان واز رائٹ. ڈیلے کیا ہے، نہیں آج یہ ثابت ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کیا لاک ڈاؤن کا، اس کے بعد آج ڈیفرنٹ سچویشن ہے. سر نہیں آئی ایم سوری. نہیں عمران خان صاحب واز اے لوزر. کیسے؟ میں تو کہہ رہا ہوں ہی از اے لوزر. اب آپ نے کم ووٹ میں دونوں طرف، دونوں سائڈوں، دونوں سچویشن میں لاک ڈاؤن یا ناٹ لاک ڈاؤن، دونوں میں فیلئر تھا. یہ تو آپ نے عجیب بات کہہ دی. قاہرہ صاحب میرا خیال سے تو یہ ونر ہیں اس وقت. تو گورنمنٹ لاک ڈاؤن لیٹ ہو گیا، اللہ کرے لاک ڈاؤن لیٹ ہو گیا، لیٹ ہونے کی وجہ سے ڈیزیز تو اسپریڈ ہو گیا. قاہرہ صاحب کامران گزارش ہے، اللہ کرے کہ خان صاحب ونر ہو، اللہ کرے کہ ان کا موقف درست ہو، اللہ کرے کہ ملک میں یہ جو وبا ہے یہ تیزی سے نہ پھیلے اور اموات کم ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں عمران خان صاحب کا موقف جیت جائے، ان کا موقف ون ہو جائے. میں تو یہ اس کے لیے دعا کرتا ہوں کیونکہ یہ ملک کے فائدے میں ہوگا. ہم جو جس ڈر کا اظہار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا جس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، آپ کے سائنٹسٹ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ کے ڈاکٹرز جو کہہ رہے ہیں، ایون ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، یہ جو کہہ رہی ہے، یہ جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں، لیکن ہم لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں کیونکہ گھروں میں رہنا حفاظت ہے. تو یہ کیسا آپ کا ٹھیک ہے. مجھے ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جانا ایک منٹ کے لیے. دوسری ایک چھوٹی سی گزارش. جی قاہرہ صاحب. جی بالکل. دیکھیں عرض یہ ہے کہ خان صاحب جیتے، اللہ کرے ایسے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے خان صاحب کا موقف جو ہے وہ تسلیم کر لیا، بلکہ اس سے بھی بیانڈ کر لیا. تو ہمیں میں اپنا پہلے آرگومنٹ میں کہہ رہا تھا، صرف اتنی گزارش ہے کہ ہمیں اس لاک ڈاؤن کے اس کرونا کے اندر یہ جیت اور ہار کی لڑائی نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کی میک اور بریک کی لڑائی ہے. سر یہ پالیسی کی جیت، قاہرہ صاحب آئی بیگ ٹو ڈیفر ود یو، یہ پالیسی کی جیت ہے، یہ فلسفی کی جیت ہے، یہ ایک ایسی سر ایک منٹ قاہرہ صاحب، یہ ایک ایسی سوچ کی جیت ہے. خان صاحب جیتے ہیں، نہیں عوام نے ثابت کر دیا وہ جیت گئے. خان صاحب کی پالیسی جیت جائے. نہیں سر نہیں، عوام نے ثابت کیا باہر نکل کے کہ مرتے مر جائیں گے، شاپنگ کرنی ہے ہم نے، تو وہ جیت گئی ہے. پاکستان کے لوگوں کو ایک بات یاد رکھیں، سعودی عربیہ نے 4 دن کے لیے کرفیو لگا دیا ہے.
عید والے دن انہوں نے کہا ہے عید گھروں میں پڑھنی ہے. سر سعودی عرب ہمارے علماء سعودی علماء کو بھی نہیں مانتے. آپ ہمارے پرائم منسٹر کو دیکھیں, میری بات سنیں سر, میری بات سنیں. نہیں نہیں, مسجد نبی کے امام کو بھی نہیں مانتے. نہیں, ہمارے پرائم منسٹر اپنے جامع ازہر کے فتوے کو بھی نہیں مانتے. پتہ نہیں یہ کس کو مانیں گے. جی ڈاکٹر صاحب کس کو مانیں گے؟ سائنٹیفک ریسرچ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے زیادتی کر رہے ہیں, ہرڈ امیونٹی کی طرف اگر جا رہے ہیں. جی میرا خیال ہے بہت زیادہ ہم اس پہ بحث کر کے, ایک بات تو ڈیفینٹ ہے جس کو آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی اور ساروں کو, کہ اس وقت جو آپ کی فرٹیلیٹی ریشیو ہے وہ کمپیئر ٹو اینی پلیس ایلس ان دا ورلڈ, پاکستان کی الحمدللہ بہت کم فرٹیلیٹی ریٹ ہے. فار اے سمپل ریزن کہ اگر ہم ابھی بھی کہیں کہ 40,000 یا 42,000 یا 50,000 کے قریب ہمارے مریض ہیں, تو آپ دیکھیے فرٹیلیٹی ریٹ از اسٹل ابھی 42,000, اٹ از اسٹل اباؤٹ 2.1 وچ از کمپیئر, اگر آپ کمپیئر دنیا کے مغربی ممالک سے کر لیں تو اس کے مقابلے میں تو بہت کم ہے. اور اگر ہم اس طرح بھی کر لیں کہ لیٹ سپوز کہ جی ہم نے تو 40,000 یا 50,000 کیس ڈیٹیکٹ کر لیے ٹیسٹ کرنے کے بعد, بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ہم ٹیسٹ نہیں کر سکے اینڈ دے آر سائلنٹ کیریئرز, بیکاز جس طرح وہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ ہم صحت مند لوگ ہیں, آپ لوگوں نے ہمیں ہسپتالوں کے اندر کیوں روک رکھا ہے. ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں, ہاں جی, اے سمپٹومیٹک دے وڈ بی اراؤنڈ. اور یہ جو ابھی ہم نے لیٹسٹ جو وہ کیا ہے سیمپلنگ کی ہے, اس کے اندر تو دے وڈ بی اے ویری لارج نمبر آف پیپل who would be infected, not only جتنا ہمارے پاس 7,000 کا نمبر آ رہا ہے لاہور میں, اس سے بہت بڑی تعداد ہوگی. تو فرٹیلیٹی ریٹ آپ کی کمپیئر ٹو اینی ویئر ان دا ورلڈ 7,000 کا نمبر کس چیز کا؟ سوری ڈاکٹر صاحبہ آپ کلیئر کریں ذرا. لاہور میں 6,757 میں نے آپ کو بتانا لاہور کا ہے, اور دیگر وجوہات اس کے ہیں, وہ کورونا کے پیشنٹ بھی ہیں. نہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی قاری صاحب کہ پنجاب کے اندر اب ہسپتالوں کے اندر جن پیشنٹس کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ذرا سا بھی شک ہو, آل آف دیم آر ٹیسٹڈ فار کووڈ, اور کووڈ امیجیٹلی جب مریض آتا ہے اور سیریس ہوتا ہے اور آئی سی یو میں آتا ہے تو اس کا پہلا ٹیسٹ ہم جو کرتے ہیں وہ کووڈ کا کر لیتے ہیں, جسٹ ٹو بی شیور کہ اس کی کووڈ کی وجہ سے ڈیتھ نہ ہو. دوسری بات, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ان سے کامران شاہد صاحب سے بات بتائی تھی کہ مجھے بہت زیادہ پریشانی تھی کہ نمبر آف ڈیتھس کہیں ہو رہی ہوں اور ہمیں نہ پتہ ہو, تو ہم نے باقاعدہ قبرستانوں کا ڈیٹا بھی لیا تھا. ابھی بھی ہم نے نیا ڈیٹا منگوایا ہے, وہ بریک کے بعد آپ دیں گی, وہ بریک کے بعد دیں گی آپ قبرستانوں کا ڈیٹا, کہ جس سے ثابت ہوگا کہ آپ غلط بیانی تو نہیں کر رہے ڈیتھس کے اندر, اور ڈیتھس جو ہے وہ کووڈ کی زیادہ ہو رہی ہے آپ نے بتا رہے ہیں, وہ آپ بتائیں گی ایٹ لیسٹ پنجاب یا لاہور کا. مجھے مفتی اعظم جو ہے سعودی عرب کے, انہوں نے کہا ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ اپنے گھروں میں پڑھنی ہے آپ نے, اور جیسا قائرہ صاحب نے بتایا کرفیو لگ گیا ہے وہاں 4 دن کا, لیکن اوبیسلی پاکستان میں ایمان کی طاقت ہے. اور اب مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ مساجد کو بھر دیجئے, اور بھرنا بھی چاہیے. جب پلازے کھل گئے, جب شاپنگ مالز کھل گئے, تو نماز سے تو افضل کوئی کام ہو نہیں سکتا. آج سے میں سب کے ساتھ ہوں, اس تمام نیریٹو کے ساتھ ہوں, کیونکہ عوام جو یہی چاہتی ہے, عوام شاپنگ کرنا چاہتی ہے, باہر جانا چاہتی ہے, اجتماعات میں جانا چاہتی ہے, انہیں پرواہ نہیں ہے کرونا کی. اور کیوں ہو, وہ ٹائیگر ہے چاہے جس کے بھی ہیں. ایک بریک لوں گا. عتیق میر صاحب چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عتیق میر صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو, مبارک ہو, آپ کی قانونی فتح ہوئی, سیاسی فتح ہوئی. 7 دن, اب 5 کی جگہ 7 دن کے لیے بازار کھل گئے ہیں, لیکن کراچی کی اکانومی کوئی نیو یارک کی اکانومی سے بڑی اکانومی تو نہیں ہے, ان کو ہی بند کرنی پڑی. اگر وہ کھولیں گے بھی تو ایس او پیز کے ساتھ. ہم نے یہ دیکھا ہے کراچی سے لے کے لاہور تک ایس او پیز کا نہ گاہکوں نے خیال رکھا, اور نہ تاجر بھائیوں نے خیال رکھا, نہ دکانداروں نے خیال رکھا. تو یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ آپ کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے تاجروں کو, اور آپ کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا اوبویسلی نقصان بھی پورا کرنا ہے, اپنا گھر بھی چلانا ہے, چاہے ایس او پیز بھاڑ میں جائیں, لوگ مریں جئیں, یہی نظر آیا ہے ویژولز کے اوپر. تو اس کے ساتھ کھولا گیا ہے, بڑی بھاری ذمہ داری آپ پہ, پوری کر پائیں گے آپ؟ ابھی تک تو پوری نہیں کی تاجروں نے اور لوگوں نے بھی. دیکھیں, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, آپ نے فتح کہا, میں اس سے دعاؤں کی قبولیت کہتا ہوں. اس لیے کہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اپنے لوگوں کے اندر رہ کر, وہ بڑی گمبھیر ہے, بڑی ہولناک ہے, بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے. بات یہ ہے, لوگ دور دور رہ کر تو حالات کو دیکھتے ہیں, کوئی اس مسائل کے سمندر میں اتر کر تو دیکھے. آج میں سارا دن مارکیٹوں میں تھا, میں یہ سوچتا رہا, دیکھتا رہا, سمجھاتا رہا کہ ایس او پیز پر کس طرح عمل ہوگا. یقین جانیے میرے تاجر لوگوں نے اپنے تئیں کوششیں ضرور کی, لیکن وہ ایک سمندر امڑتا ہوا خریداروں کا, کیونکہ ایک محدود وقت میں آپ نے چھوڑ دیا سب کو.
ایک وضو کے نلکے 10 ہیں، نمازی 1000 ہیں، تو کس کی باری کب آئے گی؟ وقت کو بڑھا دینا چاہیے، وقت کو آپ اس پہ اسٹریٹجی پلان کیجئے۔ حکومت سندھ نے جو بھی ایس او پیز بنائی، جو وقت دیا گیا، دیکھیں کرونا کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، 3 دن آپ مارکیٹیں بند ہیں، سب کچھ بند ہے، کیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ مضحکہ خیز چیزیں کیا ہیں۔ دیکھیں جس طرح اینٹی بائیوٹک میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا کامران بھائی، جی اسی طرح کرونا کے لیے جو آپ نے لاک ڈاؤن کیا اس میں وقفہ نہیں ہوتا۔ اگر وقفہ ہے، اگر اس کو کاروبار کے ساتھ بھی چلنا ہے تو پھر آپ کو لیکن عتیق بھائی بات یہ کہ کچھ تو آپ کچھ فیصلہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بچوں کو الاؤ نہ کریں۔ آپ تاجر اتحاد کے چیئرمین ہیں، بچوں کو الاؤ نہ کریں، 60 سے اوپر لوگوں کو الاؤ نہ کریں۔ کیا وہ ان کے ماں باپ شاپنگ نہیں کر سکتے؟ کیا لازمی ہے انہوں نے بچے نے باہر نکلنا ہے؟ جس طرح بچہ نکلا ہوا ہے، کریا ہوا ہے، جیسے کہ پاکستان میں باہر آ گئی ہوئی ہے، اور یہ بڑی خوشی کا مقام ہے 1000 بندہ مر گیا پاکستان میں۔ کامران بھائی دیکھیں، کوئی ماں بچے کو لے آئے اپنے ساتھ تو میں اس کا بچہ چھوڑنے گھر تو نہیں جاؤں گا۔ میں تو یہاں ایک عجیب مضحکہ خیز بات دیکھ رہا ہوں کہ بچے کی چڈی لینی ہوتی ہے نا کسی عورت نے، تو 10 عورتیں وہ ساتھ لے کر آتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ 2 ماہ کے لاک ڈاؤن میں ہیں تو یہ باقی 8 عورتیں آزادی کے ماحول میں نکلی ہیں۔ لیکن کسی کو دیکھیں، میں سیدھی بات کہتا ہوں، کوششیں تو ہم کریں گے، ہم کوششیں کریں گے، حکومت کرنا پڑے۔ قاہرہ صاحب، آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے سندھ میں؟ سر آپ کی حکومت کیا ایس او پی سے عمل کرا پائے گی؟ آپ لوگ کیوں نہیں 24 گھنٹے کے لیے بازار کھول دیتے؟ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ شور تو کم کریں بھائی میرے کام میں۔ جی قاہرہ صاحب، شاید دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام کامیاب معاشرے، امیر معاشرے نہیں، امیر تو عرب معاشرے بھی ہیں لیکن وہ قابل تقلید نہیں ہیں، جو قابل تقلید معاشرے ہیں، جو کامیابی کی دلیل ہے، جو سائنٹیفک کامیابیاں لے کے بیٹھے ہیں، ان کی ایک دلیل ہے کہ وہ جلدی سوتے ہیں اور جلدی جاگتے ہیں۔ وہ دن کو کام کرتے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں، 2 دن ریسٹ کرتے ہیں۔ جلدی سونے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپرچونٹی آ گئی اس بڑے عذاب میں بھی، آپ نے 5 بجے تک مارکیٹیں کھولنے کا فیصلہ کیا، دنیا 6 بجے مارکیٹیں بند کرتی ہے، آپ کو پرماننٹلی 6 بجے پورے، اب آپ ایک چھٹی کے ساتھ یا 2 چھٹی جو بھی فیصلہ ہے، ایک چھٹی کے ساتھ کام کریں، 6 دن مارکیٹیں کھولیں، لیکن 6 بجے کے بعد آپ کو مارکیٹس پرماننٹ بند کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ساری دنیا کی بیسٹ پریکٹس ہے۔ آپ اس سے دیکھیں آپ کے پورے سماج وہ میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد لوگ نکلے تو پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم دیں، ہم نے 2 مہینے کی کسر کرنی ہے پوری۔ لوگوں کو آپ نے ایک دم چھوٹ دے دی ہے، تو چھوٹ سے بات ایک دم لوگ باہر نکلے ہیں۔ لوگوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی باری آہستہ آہستہ نکلے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہمارے لوگ حکومت کی باتوں کو اس کے سامنے اڑنا، حکومت کی باتوں کو مسترد کرنا، ایون امام مسجد کی جو عالم دین کی بات بھی سنتے ضرور ہیں، سر بھی دھنتے ہیں، اس پہ واز کے اوپر بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، اس کو فالو نہیں کرتے، اس کو بالکل فالو، یہ ہمارے ہاں ڈینائل کی کیفیت ہے انفارچونیٹلی۔ یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ رانجھا صاحب، اب اس سے آگے کیا ہے؟ مطلب آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ سچویشن جب رہے گی، اور جس طرح وزیر سائنس کہہ رہے ہیں کہ جون میں پیک آئے گا، اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ گورنمنٹ کی جو لاجک چل رہی ہے، اور جس طرح علماء کرام بھی ان کے ساتھ ہے، اب کورٹ بھی ان کے ساتھ ہے، تو ریگارڈلیس آف کتنا بڑا پیک بھی آ جائے، یہ پالیسی اس طرح ہی رہے گی، لوگ اس طرح ہی باہر نکلتے رہیں گے، اب وے بیک کوئی نہیں ہے، رول بیک کوئی نہیں ہے، اور آپ بھی آبویسلی کوئی مطالبہ نہیں کریں گے لاک ڈاؤن کا؟ دیکھیں کامران صاحب، اس سارے حالات میں جو سب سے بہترین چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ عوام میں یہ احساس پیدا کریں، اویئرنیس پیدا کریں کہ اپنی احتیاط کریں، ماسک کا استعمال کریں، سماجی فاصلہ تو ناممکن سی بات ہے، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چڈی بچے کی لینی ہوتی ہے تو 20 عورتیں آ جاتی ہیں ساتھ میں، تو وہ تو آپ کیا کر سکتے ہیں وہاں پہ؟ وہ ظاہر ہے بازار اور سسٹم سارے اس طرح کے، بس یہی ہے کہ اب اس کے بعد تو وہی ہے کہ جاگتے رہنا پائیو تے ساڑھے تے نہ رہنا پائیو۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹ آ گیا، بالکل آ گیا آپ نے، اور بالکل سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ یاسمین صاحبہ، کوئکلی 2 سوال ہیں مجھے آپ سے۔ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ جو پیک ہے آپ کے نزدیک بھی پیک آئے گی، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ان چیزوں کو بڑے زبردست طریقے سے دیکھ رہی ہیں، جس طرح وزارت سائنس کہہ رہی ہے جون میں پیک آئے گی، وہ پیک کیا ہے؟ مطلب واٹ از دا پیک، اور کیا پیک کے بعد پھر چیزیں نیچے آئیں گی یا وہ پیک بڑھتی جائے گی کیونکہ اب لاک ڈاؤن نہیں ہے اس ملک میں؟ نہیں،
मेरा ख्याल है अहम चीज़ देखें, पहले तो लॉकडाउन की वजह तो समझने की कोशिश करें कि 2 महीने जो हमने लॉकडाउन किया उसका हमें एक बहुत सारे फ़ायदे भी हुए। नंबर 1, सारे सूबों ने अपनी कैपेसिटी टेस्टों की बढ़ाई, सारे सूबों ने अपने फील्ड हॉस्पिटल्स तैयार किए, सारे सूबों ने मरीज़ों के लिए बेहतर वसाइलों का बंदोबस्त किया। तो मेरा ख्याल है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि लॉकडाउन से फ़ायदा बहुत हुआ और नेचुरली उस वक्त हम लोगों ने देवर स्टैगर्ड, मतलब ये कि पेशेंट्स जो थे कम, लेकिन आइंदा इस वक्त जब खुल गया है तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ेंगे ज़रूर, मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रही। और जिस तरह ऑलरेडी प्रेडिक्शन दी हुई है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ प्रॉबली हम 1 लाख के लगभग के करीब पहुंचेंगे द नंबर ऑफ केसेस, बिकॉज जिस तरह लोगों ने निकल के और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह का ट्रेंड आया था कि जी जो 95% ऑफ देम वुड रिमेन ईदर विद माइल्ड सिम्टम्स और नो सिम्टम्स एट ऑल, अल्लाह करे कि यही सिस्टम रहे और अल्लाह करे कि बहुत कम लोगों में सिम्टम्स आएँ, बिकॉज दैट वुड बी अ सेविंग ग्रेस फॉर अस। अगर ऑन द अदर हैंड तादाद अगर मरीज़ों की बढ़नी शुरू हो गई और उनमें सीरियस पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है कि पंजाब की हुकूमत या सिंध की हुकूमत दोबारा रिकन्सिडर नहीं करेगी कि क्या हमें इसमें पाबंदियां लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अहम चीज़ तो ये है कि जो लोग हैं क्या उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई फ़िक्र नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं ना, ज़िंदगी जो है वो मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में ख़ुद हिफाजतें करनी है ना, तो हर इंसान को पाकिस्तान में भी तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसने अपनी ज़िंदगी की हिफाजत खुद भी तो करनी है। सही। तो कुछ हिफाजती तदाबीरें जो हम बताते हैं उस पर तो वो काम करें ना, लेकिन उन्होंने तो कसम खाई हुई है कि हमने कोई हिफाजती तदाबीर नहीं इख्तियार करनी है। तो इस तरह साहिबा आप बेबस हो गई हैं क्योंकि कोर्ट ने कह दिया अब तो आप दुकानें भी सील नहीं कर सकती अगर एसओपी फॉलो नहीं हो रहा होगा। आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ से बात चलेगी। मेरा ख्याल है कि इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब हमारे पास जब स्टेटिस्टिक्स को ऐसे खुदा न खास्ता है तो कोर्ट्स भी वुड रियलाइज़ कि व्हाट इज़ हैपनिंग। पर मैं अभी भी उम्मीद रखती हूँ कि हम इस इवन एट द एंड ऑफ दिस, अगर इस महीने के आखिर तक 1 लाख लोग भी पॉजिटिव हो गए तो आपको पता है कि एक बड़ी तादाद जो है वो रिकवर होके भी जा रही है। तो सबसे बड़ी बात लाख का मतलब ये है कि 2000 डेथ्स भी हो सकती हैं, आप ये कह रही हैं 2% अगर फर्टिलिटी रेट है। मुझे नहीं लगता, आई थिंक विल बी लेस दैन दैट। लेकिन फर्टिलिटी रेट तो देखें कामरान, अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज़ वाले लोग जो हैं उनको तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये कोई मुश्किल बात तो नहीं समझनी। जिसको दिल की तकलीफ़ है या जिसको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है या जिसको शुगर की तकलीफ़ है वो तो खुदारा घर से बाहर ना आए ना, क्योंकि अगर वो अपने आप अपनी हिफाजत करेगा तो वो बचेगा। वजह यह कि अभी तक आपको जैसे मैंने बताया कि हमारी मेजॉरिटी डेथ्स जो हैं वो उन एज ग्रुप्स में हैं जिन एज ग्रुप्स में कोमॉर्बिडिटीज़ भी साथ होती हैं, तो उनको अपने आप को बचाना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए यास्मीन साहिबा, जो डॉक्टरों को कुछ जगह में मार पड़ रही है हॉस्पिटल्स में कि वो कह रहे हैं कि जी पूछिए जी कह रहा साहब। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। ये हालात जो बने हुए हैं ना, वो कहते हैं ना अब तो दुआ ही सारे कर रहे हैं और यकीनन दुआओं का भी अपना असर, अल्लाह करे हम काम भी करें और दुआ भी करें। वो कहते हैं ना कि अल्लाह करे कि उसको तुमको मेरी याद भूल जाए और अल्लाह करे कि तुम कभी ऐसा ना कर सको। ये इसको यही कर सकते। अच्छा कामरान, में एक बात जो आपने डॉक्टरों की बात कही है ना वो बड़ी जरूरी है। अब डॉक्टरों मार पड़ी है जो आपने डॉक्टरों की बात की वो कह रहे हैं कि जी आप जानबूझ के हार्ट पेशेंट को भी आप बुला रहे हैं, कोविड का मरीज WHO से पैसे लेने के लिए। जी देखिए यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। जी 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 डॉक्टर साहब जी, मैं एक सिर्फ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखें हार्ट के पेशेंट का चांस कोविड से इंतकाल करने के बहुत बढ़ जाते हैं। वजह यह कि उसकी इम्यूनिटी कम होती है, उसकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है। उसको कोविड अगर लग गया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसी तरह शुगर के मरीज़ को, तो तभी तो हम कहते हैं अब अगर एक हार्ट के पेशेंट को आप लाएँ अस्पताल में और उसको हम तो सारे मरीज़ों का कोविड का टेस्ट करते हैं, जिनको डिस्निया हो या कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो सबका टेस्ट होता है, उसमें पॉजिटिव आ जाए तो वो इस तरह बात करते हैं जैसे खुदा ना खास्ता डॉक्टरों को उसमें फायदा है कि हम कोविड पॉजिटिव निकालें। डॉक्टर साहब एक छोटी सी गुजारिश है, आपके जनरल जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऑपरेशन थिएटर्स बंद हैं और जो जनरल मरीज हैं कोई किडनी का कोई दूसरों का, उनके ऑपरेशन नहीं हो रहे, उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं? जी मैं ब्रेक लूंगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ब्रेक लूंगा जी। एक पाकिस्तानी की कौम सड़कों पे है जी, शॉपिंग हो रही है, मौज लगी हुई है,
لیکن جو غیور لوگ ہیں جن میں لاجک ہے ان سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنا خیال ضرور رکھیے گا, باقیوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, کوئی حکومت نے بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. مجھے دیجیے کل تک اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.